السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کی ہماری کلاس حدیث کے بارے میں ہے کہ جس میں آداب و اخلاق کے حوالے سے احادیث اور اس پر بات چیت ہوگی انشاءاللہ۔ سابقہ درس میں ہم نے حدیث نمبر 14 تک لیا تھا، تو آج اس کے بعد والی احادیث کو شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 15 میں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی آدمی، کوئی بندہ ایمان نہیں لا سکتا، حتی یحب لجارہ، جب تک اپنے پڑوسی کے لیے، اور دوسری روایت میں لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ما یحب لنفسہ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے پڑوسی بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے۔ یہ چھوٹا سا حدیث کا جملہ کہ جو حقیقت میں دین کا قاعدہ کلیہ ہے، اس لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اسلام کے قاعدہ کلیوں میں سے، جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور یہ وہ حدیث ہے یا یہ وہ تعلیم ہے کہ جس سے ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی تعلق بہتر ہوتا ہے، اور بندوں کے جو حقوق کے حوالے سے ایک مسلمان کے بارے میں دوسرے مسلمان پر جو فرض ہے وہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو چنانچہ اس لحاظ سے اس حدیث کو اسلام کا قاعدہ کلیہ قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے معنی کے لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اور مراد ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اس میں دو اہم چیزوں کا بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ سبھی بندوں کے جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس کے اختیار میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہیں، حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جہانوں کے امام، نبیوں کے سردار ہیں، آپ بھی اپنی جان پر اختیار نہیں رکھتے، بلکہ آپ کی جان پر بھی اللہ کا اختیار ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور جس میں بندوں کی اللہ کے سامنے عاجزی، بندوں کے اللہ کے سامنے ان کی حاجت اور فقر و فاقہ، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ کس قدر بندہ اللہ کا محتاج ہے، کہ اس کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہے اس کو لے لے۔ اور دوسرا اس جملے کے اندر جو معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کے ہاتھ کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں، ذاتی صفات ہیں، جس میں اللہ کے چہرے کا، وجہ کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اس کے ہاتھ کا ذکر ہے قرآن و سنت میں اور اس احادیث میں، اور اس طرح مختلف اللہ تعالیٰ کے نے اپنے ان چیزوں کا بیان کیا ہے۔ اور اہل سنہ کا ان چیزوں کے بارے میں موقف یہ ہے کہ ہم ہر وہ صفت اور ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنی ذات کے حوالے سے بیان کی ہے، ہم اس کو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کی ذات کے لائق ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اللہ کی ید کا ذکر بھی ہے قرآن اور احادیث میں، اور ہم یعنی کہ قرآن و حدیث کے تقاضوں کے مطابق اللہ کی ان صفات کو اسی طرح ثابت کریں جس طرح اللہ نے ان کو بیان کیا ہے۔
نہ تو ان کا انکار کریں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، نہ اس کی تعویلیں کریں، تحریف کریں کہ ہاتھ کا معنی اللہ کا دست قدرت، جس طرح کہ ہمارے ہاں عموماً اس کے ترجمے کیے جاتے ہیں، کیونکہ دست قدرت کا معنی کہ اصل ہاتھ نہیں بلکہ وہ صرف قدرت اور طاقت ہے، اور کوئی شک نہیں کہ وہ تحریف ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے حقیقی ہاتھ کا انکار ہو رہا ہے۔ تو نہ تو ہم اس کی تحریف کریں گے اور نہ انکار کریں گے، اور نہ ہی اس کی مثالیں بیان کریں گے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا ہاتھ جو ہے فلاں مخلوقات جیسا ہے، نہ اس کی مثالیں بیان کریں گے اور نہ ہی اس کی کیفیت بیان کریں گے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے حوالے سے جو عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنے جار یا اپنے پڑوسی، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا معنی کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا؟ کیا یہاں پر ایمان کی کلی طور پر نفی ہے یا کامل ایمان کی نفی ہے؟ حقیقت میں بعض اوقات ہم اس طرح کی احادیث یا بعض اوقات قرآن کریم میں بھی اس طرح کی آیات آ سکتی ہیں کہ جس میں پڑھا جاتا ہے کہ وہ فلاں مومن نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں اس طرح سے کئی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو بعض اوقات تو اس میں ایمان کی کلی طور پر نفی ہوتی ہے کہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے اور ایمان سے کلی طور پر نکل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایمان کی مکمل طور پر نفی نہیں ہے بلکہ ایمان میں کمزوری ہے، کامل ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ جس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے ایمان والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، نماز روزے اسلام کے جتنے بھی ارکان اور جتنے بھی اہم ترین عبادات ہیں ان کو پورا کر رہا ہے اور اسلام کے تقاضوں پر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ خامی، کمی، کمزوری کس بات کی ہے کہ ممکن ہے کہ اپنے لیے وہ چیزیں پسند کرتا ہو جو اوروں کے لیے پسند نہ کرتا ہو، یا اوروں کے لیے وہ چیزیں پسند کرتا ہو جو اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک کمی ہے، کمزوری ہے۔ اس وجہ سے ہم نہیں کہیں گے کہ یہاں پر اسلام کی مکمل نفی ہے، لیکن اگرچہ مکمل نفی نہ بھی ہو تب بھی نبی کریم علیہ السلام کی زبان سے جب اس طرح کی بات نکلتی ہے کہ فلاں آدمی مومن نہیں ہے تو یہ کبیرہ گناہ کی دلیل ہوتی ہے کہ ایسا کام کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور کبیرہ گناہ کے حوالے سے علماء نے جو اس کی تعریفیں بیان کی ہیں کہ ہر وہ گناہ کہ جس پر کوئی دنیا یا آخرت کی وعید ہو، اس پر کس طرح کی سزا بیان کی گئی ہو، کوئی عذاب کا بیان ہو، یا ایمان کی نفی یا اس پر لعن طعن کی گئی ہو، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو کبیرہ گناہ کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم یہاں پر بھی کہیں گے کہ اگرچہ ایمان کی نفی تو نہیں ہے، ایسا کرنے والا دین سے خارج تو نہیں ہوتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لا یؤمن کہ ایمان والا نہیں ہے، کم از کم کبیرہ گناہ کی دلیل ہے کہ یہ ایسا کرنا کبیرہ گناہ ہے اور جس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر تو روایت کو شک کے انداز سے ذکر کیا گیا ہے کہ راوی کو شک ہوا کہ آپ نے جاری ہی کہا یا اخی ہی کہا، کہ پڑوسی کے بارے میں کہا یا اپنے بھائی کے بارے میں کہا، لیکن بعض دوسری روایات میں ہے کہ دونوں ہی کا ذکر ہے۔ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ولجارہ، جس طرح کہ ابو نعیم کی المستخرج میں انہوں نے روایت کو ذکر کیا ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی اور اپنے پڑوسی دونوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جس طرح ذکر کیا ہم نے، حدیث جو اسلام کے قاعدہ کلیوں میں سے ہے جس پر اسلام کا دار و مدار ہے، اور جس طرح اسلام کا اہم ترین مقصد ایک بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اور اللہ کا بندے کے اوپر کیا حق ہے ان کو بیان کرنا، اسی طرح سے اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا، اور ان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح کی اسلام میں تعلیمات دی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے،
اور جب تک اس کے اندر یہ چیز نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، کہ اپنے لیے تو اچھی چیز چاہے، دوسرے کے لیے ان کی گھٹیا چیز کو وہ اختیار کرے، اپنے لیے چاہے کہ لوگ اس کی عزت احترام کریں اور خود لوگوں کی توہین کرے، اپنے لیے چاہے کہ لوگ اس کے لیے اچھے جذبات رکھیں اور خود اس کے دل میں لوگوں کے بارے میں بدگمانیاں ہوں، ہاں خود جو ہے اپنے آپ میں تکبر غرور لوگوں پر کرتا ہو اور لوگوں کو سمجھ یعنی کہ لوگوں کے بارے میں خیال کرے کہ لوگ اس کے سامنے تواضع سے پیش آئیں، کوئی شک نہیں کہ یہ سارے وہ کردار ہیں جو کہ مسلمان مومن کے نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اسلام کے قاعدہ کلیوں میں سے ہے کہ جس میں ہر طرح کی خیر و بھلائی آ جاتی ہے، کہ مسلمان مومن ہر وہ خیر و بھلائی جو اپنے لیے چاہتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چاہے وہ خیر و بھلائی مال کے حوالے سے ہو، دنیاوی کسی نعمت کے حوالے سے ہو، یا وہ خیر و بھلائی عزت و وقار کے حوالے سے ہو، کسی عہد منصب کے اعتبار سے ہو، یا کسی بھی لحاظ سے، اور سب سے بڑھ کر جو خیر و بھلائی ہو سکتی ہے وہ ایمان کی اور دین کی اور علم کی ہے۔ یعنی ہم اگر فرض کریں کہ اس حدیث کو کہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی دوسروں کے لیے پسند کروں، یعنی مال و دولت کے لحاظ سے، نعمتوں کے لحاظ سے اور عزت و وقار کے لحاظ سے اچھی چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی جو چیز ہے جو خود بھی انسان کو اپنے لیے پسند کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے اس کی کوشش وہ کیا ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ ہدایت اور ایمان ہے، کیونکہ یہ وہ اصل نعمت ہے کہ جو انسان کو خود بھی اگر حاصل ہو جاتی ہے تو دنیا آخر سنور جاتی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی اس کو اسی بات کی سب سے بڑھ کر تمنا کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلت عظیمہ ہے جو ہم کو نظر آتی ہے آپ کی سیرت میں بہت بڑھ کر، کہ حتیٰ کہ آپ اپنے بدترین دشمنوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ اے نبی علیہ السلام شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھل گھل کر مار بیٹھو اس بات پر کہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ کافروں کا، مشرکوں کا ایمان نہ لانا اور آپ کی دشمنی کرنا، آپ کے دین کے مقابلے میں ان کی کوششیں، ان کی سازشیں ہونا، نبی کریم علیہ السلام کو ان سازشوں کی فکر نہ تھی، ان کی دشمنیوں کو آپ کو اس بات کا کوئی خیال نہ تھا کہ کیا کہتے میرے بارے میں۔ آپ کو اگر کسی بات کی فکر تھی کہ یہ لوگ ایمان نہ لا کر کفر پر مر کر جہنم کو جا رہے ہیں تو آپ اس بات کی آپ کو فکر تھی، تو بات کر رہے تھے کہ یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عظیمہ کا اہم ترین پہلو جو ہم کو نظر آتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ نے اپنے دوست و دشمنوں کے ساتھ اس کا اظہار کیا، کہ دشمنوں کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات، ان کو بھی اللہ کے دین کی طرف لگانے کے، چلانے کے آپ کی دن رات کوششیں، آپ کی محنتیں، اور صحابہ کے ساتھ بھی اس طرح سے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک دن فرماتے ہیں، یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، اے ابو ذر میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، وانی احب لک ما احب لنفسی، اور میں تمہارے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو چنانچہ آپ پھر ان کو کچھ تعلیمات دیتے ہیں، اس میں کیا ہے، لا تأمرن علی اثنین، کہ اگر دو بھی شخص ہوں تب بھی دو آدمیوں کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ اٹھاؤ، یعنی دو آدمیوں کی بھی امارت ذمہ داری نہ لو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکو۔ ولا تولین مال یتیم، اور اسی طرح نہ ہی یتیم کے مال کے سرپرستی لو، کہ آدمی اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے کہ جس وجہ سے وہ اس کی آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس صحابی جلیل کو اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ، یعنی اس کا اظہار کرتے فرماتے ہیں کہ تم کمزور ہو تو اس طرح کی چیزوں سے بچو کہ جو کل تمہاری آخرت کی بربادی کا باعث بن سکیں۔ اور یہی آپ کی سیرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہم کو نظر آتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے، انی لامر علی الآیۃ من کتاب اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کوئی آیت گزرتا ہوں، اس آیت کو پڑھتا ہوں، فاود ان الناس کلہم یعملون
منہا او یعلمون منہا ما اعلم، تو جب اس آیت کو میں سمجھتا ہوں، سیکھتا ہوں، جانتا ہوں، تو میری تمنا ہوتی ہے کہ سبھی لوگ اس آیت کو اسی انداز سے سمجھ لیں جس طرح میں نے اس کو سمجھا ہے۔ اور یہ ہے اصل خیر خواہی کا جذبہ کہ جو ہر مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے ہونا چاہیے، صرف دنیاوی طور پر نہیں، ہم دنیاوی طور پر بھی ہونا ضروری ہے، اور بہت سے لوگ دنیاوی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، خصوصاً باپ بیٹے کے ساتھ، بھائی بھائی کے ساتھ، دوست دوست کے ساتھ، لیکن اصل جو خیر خواہی کا جذبہ ہے وہ یہ دین ہے، یہ علم ہے، یہ نیکی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی کسی آیت کو جب سمجھتا ہوں، مجھے اس کی سمجھ بوجھ آتی ہے، تو میری تمنا ہوتی ہے کہ سارے لوگوں کو ہی اس کی اس طرح سمجھ آ جائے۔ اور یہ ہے جس طرح بتایا ہے کہ اصل خیر خواہی ان بدبختوں کے برعکس کہ جو دین کو، علم کو اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ نہ چل پائے، یہ چیز ان کے علم میں نہ آ جائے جو میرے علم میں آئی ہے، تاکہ دین پر ان کی اجارہ داری رہے، اور اس طرح کے گمراہ کن لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ لیکن سچا مسلمان، صحیح مسلمان، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ہر طرح کی خیر چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ وہ علم کی خیر اور دین کی خیر ہے، ایمان کی خیر ہے۔ اور حتیٰ کہ نیکی پانے کے حوالے سے بھی، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا اور ایک دوسرے کو نیکی کے موقع دینا۔ عتبۃ الغلام کے بارے میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے روزہ رکھا ہوتا اور ان کے ساتھ کو ان کے دوست وغیرہ ساتھی ہوتے تو اپنے کسی ساتھی کو کہتے کہ اپنی کھجوریں اور اپنی طرف جو تمہارے پاس پانی ہے مجھے دو، یعنی تمہارے پاس جو کھجوریں یا پانی ہے مجھے دو، تاکہ میں اس کھجوروں پر افطاری کروں اور تاکہ تم کو بھی ثواب مل جائے۔ یعنی ان کا مقصد یہ نہیں کہ اپنی کھجوروں کو بچانا بخل کرتے ہوئے، بلکہ دوسرے کی کھجور کو اس لیے استعمال کرنا کہ تاکہ وہ بھی اس روزے کے اجر میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ آسام کے حدیث ہم جانتے ہیں، آپ میں کہ من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، کہ اگر کوئی آدمی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو وہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ تو اس عظیم شخص کا انداز کیا ہوتا تھا کہ تاکہ دوسرے کو بھی روزے کا اجر مل جائے تو کیا کہتے بھی اپنی کھجوریں مجھے دو تاکہ میں تمہاری کھجوروں سے روزہ افطار کروں اور تم کو بھی میرے روزے کا اجر مل جائے۔ اور یہ ان لوگوں کے برخلاف، ان جاہلوں کے بلکہ، کہ جو بعض اوقات کسی کے دیے ہوئے افطاری پر افطاری نہیں کرتے کہ کہیں میرا اجر اس کو نہ چلا جائے، اور یہ ان بیچاروں کی جہالت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر وسیع ہیں کہ اب اگر وہ ایک آدمی کا اجر پوری دنیا والوں کو بھی بانٹ دے تو تب بھی وہ ایسا کر سکتا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد ہم کو یہ حدیث اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ کس طرح ایک مسلمان مومن کو دوسروں کے لیے خیر خواہ ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ یہ چیز جو حدیث میں بیان کی گئی ہے بڑی مشکل چیز ہے، بلکہ بعض اوقات ناممکن ہوتی ہے کہ آدمی ہر چیز میں جو اپنے لیے تمنا کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی تمنا کرے، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا اس پر کوشش کرے تو چل پڑتا ہے اور مشکل نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کی تمنا ہو کہ جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، کوئی مال کی ہو، کوئی عزت وقار کی ہو، کوئی دنیا کی اور کسی طرح کی جاہ و حشمت کی، یا کوئی علم کی، جو نعمت اس کو دی ہے دوسروں کو بھی یہ نعمت مل جائے، تو کہتے ہیں کہ اگر آدمی اس چیز کی کوشش کرے اور اس بات کی تمنا کرے تو اس کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کو تمنا کرنے سے ہی کتنا بڑا اجر مل سکتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے کہ جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کا دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ جس کے دل میں کبریائی ہو، بڑائی ہو اور اجارہ داری ہو، اور صرف یہ ہو کہ مجھے یہ چیز میرے دوسروں کو حاصل نہ ہو پائے، ایسے لوگوں کو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک الدار الآخرہ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ آخرت کا گھر کن کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ان لوگوں کے لیے ہے کہ لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جو نہ تو زمین میں کوئی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ کوئی دنگا فساد کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لوگوں کے سامنے کوئی بڑائی نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ خیر و بلائی جو خود چاہتے ہیں لوگوں کو بھی، وہ لوگوں کے لیے وہی چیز چاہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ عظیم ترین حدیث جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو تعلیمات ملتی ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ کا فرمان والذی نفسی بیدہ
اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن عبد، اس وقت تک کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اس کا کامل مکمل ایمان نہیں ہو سکتا، حتی یحب لجارہ او لاخیہ، جب تک اپنے پڑوسی اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہے، ما یحب لنفسہ، کہ جو چیز اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور بھائی کا لفظ جو ہے یہاں پر، یعنی بھائی سے مراد ضروری نہیں کہ اس کا کوئی خونی بھائی ہو، کوئی حسب و نسب کا بھائی ہو، بلکہ بھائی سے مراد یعنی اس کا مسلمان بھائی، چاہے وہ مشرق مغرب میں کہیں پر بھی کیوں نہ رہتا ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 16، وعن ابی ایوب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ بات حلال اور جائز نہیں، ان یحجر اخاہ، کہ وہ بات چیت کرنا چھوڑ دے، بائیکاٹ کر دے۔ یحجر حجر سے، اور حجر کے معنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، کہ یحجر اخاہ، اپنے بھائی کو چھوڑ دے، اس کو ترک کر دے، اسے بائیکاٹ کر دے، فوق ثلاث، 3 راتوں سے زیادہ، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 راتوں سے یا 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ کرے، اسے بات چیت کرنا چھوڑ دے۔ یلتقیانی، جب ان دونوں کے آپس میں آمنا سامنا ہوتا ہے، فیعرض ھذا ویعرض ھذا، یہ بھی اس سے منہ پھیر کے چل دیتا ہے، وہ بھی اس کے منہ پھیر کے چل دیتا ہے۔ وخیرھم الذی یبدأ بالسلام، ہاں اس بائیکاٹ کے بعد سب سے بہتر کون ہے کہ جو سلام کہنے میں یعنی کہ پہل کرتا ہے، جو پہلے سلام کہتا ہے، وہ ان دونوں میں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی حدیث سابقہ حدیث ہی کی طرح، اگرچہ سابقہ حدیث میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنے کا اس کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس حدیث میں مزید کہ بھائی کو مسلمان بھائی سے بائیکاٹ کر دینا اور اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دینا، اس سے اپنا تعلق توڑ دینا، تو جو یعنی اس حدیث سے بلکہ بڑھ کر کہیں زیادہ چیز ہے کہ وہاں پر تو خیر خواہی کا تعلیم دی گئی تھی، یہاں پر اس کے برعکس کہ جہاں پر تعلقات توڑے جا رہے ہیں اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک دوسرا لفظ آتا ہے کہ جس میں اس سے بڑھ کر وعید ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بائیکاٹ رکھے۔ فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ اس نے اپنے بھائی سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور 3 دن کے بعد بائیکاٹ کرنے کے بعد وہ مر جاتا ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ داخل النار، وہ آگ میں داخل ہوتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ بات کو معمولی سی نہیں ہے۔ صرف یہ بات نہیں کہ بائیکاٹ کرنے سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس قدر بغض کی چیز ہے، اس قدر اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ اگر یہ بائیکاٹ کرنے والا 3 دن کے بعد مر جاتا ہے، 3 دن بائیکاٹ کیے ہو گئے، ابھی تک اس نے اپنے بھائی سے رابطہ قائم نہیں کیا، تعلقات کو صحیح نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، تو آپ مانتے ہیں کہ دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ اور یہ ابو داؤد کی حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ معاملہ کس قدر خطرناک ہے۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر اس سے بھی زیادہ خطرناک پہلو ہم کو نظر آتا ہے۔ عن ابی خراش السلمی، ابو خراش سلمی ایک صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہ آپ نے فرمایا، من حجر اخاہ سنتاً فہو کسفک دمہ، کہ جس نے اپنے بھائی سے سال بھر بائیکاٹ کیے رکھا، ایسے ہے جیسے اس کو قتل کر دیا ہو۔ یعنی کسی مسلمان سے سال بھر بائیکاٹ کیے رکھا تو اس کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ روایات اور یہ ساری احادیث ہم کو بہت اہم بات کی تنبیہ کرتی ہیں، اور وہ بات کیا ہے کہ مسلمان کا مسلمان سے بائیکاٹ کرنا کس قدر عظیم جرم ہے اور کتنا گھناؤنا اور بڑا گناہ ہے، کہ جس کے کرنے سے نہ کہ صرف آدمی گناہگار ہوتا ہے بلکہ اسی بائیکاٹ کی حالت میں مر جاتا ہے، تو
آپ کے فرمان کے مطابق وہ جہنم کو چلا جاتا ہے، اس کی سزا جہنم ہے۔ اور اگر سال بھر اس نے بائیکاٹ کیے رکھا تو ایسے ہے جیسے کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہو۔ اور بائیکاٹ کرنے سے خاص طور پر منع کیوں کیا گیا؟ کیوں حقیقت میں بائیکاٹ کرنے میں ہی ہر طرح کے جرائم آ جاتے ہیں۔ جب آدمی بائیکاٹ کرتا ہے تو بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جب بات چیت کرنا چھوڑتا ہے تو اس کو نہ سلام کہتا ہے نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیمار پرسی نہیں کرتا، اگر کوئی دعوت ہے تو نہ اس کو دعوت دیتا ہے نہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے۔ اور اس طرح کے مختلف طرح کے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، وہ سارے کے سارے حقوق اس میں ضائع ہو کے رہ جاتے ہیں۔ اور بلکہ اس سے مزید بڑھ کر کیا ہے کہ عام طور پر بائیکاٹ کسی ناراضگی کی، کسی غصے کی، کسی اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو جس میں دل میں طرح طرح کے اپنے بھائی کے خلاف یعنی کہ نفرت اور بغض اور کینہ اور حسد اور بدگمانیاں اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ ہیں جو سارے شیطان کے رستے ہیں کہ جو اسلام جن کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے تعلقات کو توڑنے کا یہ عظیم یعنی کہ بہت بڑا گناہ اور یہ بہت ایک گناہانہ جرم کہ جس کے پیچھے اتنے بڑے بڑے یعنی اس کے آثار پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے تعلقات کو قائم کرنے کا یعنی کہ حکم دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یکون لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاثۃ، کہ کسی مسلمان کو لائق نہیں کہ مسلمان کو 3 دن سے زیادہ اسے بائیکاٹ کر رکھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ 3 مرار، اس کو چاہیے کہ جب مسلمان بھائی سے ملے تو اس کو 3 بار سلام کہے، اس کو 3 بار سلام کہے۔ كُلَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ، اگر آگے سے دوسرا جو ہے وہ 3 بار سلام کہنے کا جواب نہیں دیتا، فَقَدْ بَاءَ بِإِثْمِهِ، تو پھر اس کا گناہ بھی اس کے سر پر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی روایت میں ہم نے کیا پڑھا کہ ان میں سے بہتر وہ ہے کہ جو سلام کہنے میں پہل کرتا ہے۔ اور سلام کہنے کا معنی ہی یہ ہے کہ آدمی اپنے تعلقات کو قائم کرتا ہے، اس کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اور اسی سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، کوئی بائیکاٹ ہو بھی جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ جس سے بائیکاٹ ہوا ہے اس کو جب ملے تو اس کو 3 بار سلام کہے، اور اگر وہ سلام کا جواب 3 بار سلام کہنے کے باوجود اس کا جواب نہیں دیتا تو پھر جواب نہ دینے والا ہی گناہ گار ہے، دونوں کو گناہ اس کے سر پر آ جاتا ہے، اور سلام کہنے والا اس گناہ سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں بھی ہم کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم کس طرح ضرورت ہے اپنے تعلقات کو قائم کرنے کی، چاہے وہ حقیقی بھائی ہو، رشتے کا بھائی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، عزیز و اقارب میں سے ہو، یا کوئی عام مسلمان بھائی ہو۔ یعنی کسی کے ساتھ بھی اس طرح سے تعلقات کو توڑے رکھنا اور ان سے جو ہے یعنی کہ بول چال بند کر دینا، یہ سخت ترین گناہ ہے۔ لیکن کیا ہر حالت میں، کسی حالت میں بھی ہم کسی سے تعلق نہیں توڑ سکتے، بائیکاٹ نہیں کر سکتے؟ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کہ آپ نے 3 صحابہ سے بائیکاٹ کیا اور بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا۔ کعب بن مالک اور ان کے 2 وہ ساتھی کہ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا کوئی عذر نہ تھا، کوئی ایسی معقول وجہ نہ تھی، پھر پیچھے رہ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا کے طور پر حکم دیا صحابہ کو کہ ان سے بائیکاٹ کیا جائے، اور 50 دن راتوں تک ان سے بائیکاٹ رہا، حتیٰ کہ جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ زمین ان پر تنگ پڑ گئی۔ تو یہ بائیکاٹ ہم کو کس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ اگر کسی مسلمان سے بائیکاٹ اس انداز سے کیا جائے کہ اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے کہ جو بہت بڑی، جس کا بہت بڑا کوئی اثر ہے، تو اس سے بائیکاٹ اس لحاظ سے کیا جانا کہ تاکہ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے، اور اس کو سزا کے طور پر اسے کچھ عرصہ تک بائیکاٹ رکھنا یہ جائز ہے، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور بعض اوقات صحابہ اکرام نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے کام کیے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو، تو ان کے ایک بیٹے نے کہیں کہہ دیا کہ ہم تو روکیں گے، ہم تو منع کریں گے۔ تو عبداللہ بن عمر سخت ناراض ہوتے ہیں اپنے بیٹے پر،
فرماتے کہ میں تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث سناتا ہوں کہ آپ فرماتے کہ ان کو منع نہیں کرو، تم کہتے کہ ہم منع کریں گے، اور پھر اس ناراضگی میں ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد کہ اگر کسی کا ایسا گناہ ہو، کوئی ایسی غلطی ہو، کوئی ایسی نافرمانی ہو کہ جس وجہ سے اس کو سزا دینا مقصود ہو یا اس کو سبق دلانا مقصود ہو، تو ایسی حالت میں ایک معقول مدت تک یا معقول وقت تک اس سے بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کو اس کی غلطی کا احساس دلایا جائے اور وہ نافرمانی گناہ سے باز آ جائے۔ اسی طرح بائیکاٹ کے حوالے سے اگر کوئی کافر مشرک ہیں، منافق ہیں، یا کوئی بدعتی لوگ ہیں، تو ان سے بائیکاٹ کرنا نہ کہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے، اور لوگوں کو بھی ان کے بارے میں تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے جس چیز کا جو کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر حجت قائم کی جائے، ان کو بتایا سمجھایا جائے، ان کے شرک اور کفر کے جو کام ہیں اس کی ان کو تنبیہ کی جائے، کوئی سود کا، کوئی حرام خوری کا کام کر رہا ہے اس کو تنبیہ کی جائے، کوئی بدعت پھیلا رہا ہے اس سے منع کیا جائے، اور پھر بھی اگر وہ اس چیز پر مصر اور باقی رہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے، ایسے لوگوں سے بائیکاٹ کیا جائے، اور نہ کہ صرف خود بلکہ لوگوں کو بھی ان کی بدعات سے، ان کے شرک سے بچانے کے لیے ان کو بتایا جائے کہ یہ شخص اس طرح کا ہے، اس سے دور رہو۔ اور یہی وہ ہمیں سنت ہے یا وہ طریقہ ہے جو صحابہ اکرام کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ عمر فاروق کے دور میں صبح عراقی ایک آدمی تھا جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں لوگوں میں شبہات پیدا کرتا، مختلف طرح کی چیزیں لوگوں کے یعنی کہ لاتا، اس میں شبہات پیدا کرتا اور لوگوں کو الجھاتا اس میں۔ تو عمر فاروق کو جب پتہ چلا تو اس آدمی کو طلب کیا اور اس کو طلب کر کے خوب اس کی پٹائی کی، اور پٹائی کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا۔ جب چند دن کے بعد اس کی حالت بہتر ہوئی تو پھر اس کو نکال کر خوب اس کو مارا، حتیٰ کہ 2-3 دفعہ جب اس کے اس انداز سے پٹائی کی تو صبح عراقی بدعتی آدمی کیا کہتا ہے کہ امیر المؤمنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے قتل کر دو، لیکن میرا شیطان جو میرے دماغ میں تھا وہ اڑ چکا ہے، یعنی آپ کے پٹائی کرنے سے میرا دماغ صحیح ہو چکا ہے۔ تو میرے فاروق نے اس کو جیل سے نکالا اور مدینہ سے اس کو دوسرے علاقے میں بھیجا، اور جس علاقے میں بھیجا وہاں کے گورنر کو لکھ دیا کہ یہ بدعتی شخص ہے، اس کے پاس کوئی نہ بیٹھے، اس سے کوئی بات چیت نہ کرے۔ تو چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ وہ آدمی جہاں بھی جا کے کھڑا ہوتا ٹھہرتا، لوگ وہاں سے بھاگ جاتے کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ ہم اس کے پاس نہ ٹھہریں، اس کے پاس کھڑے نہ ہوں۔ تو کہنے کا مقصد اگر کوئی بدعتی آدمی ہے تو اس طرح کے لوگوں سے خود بھی دور رہنا اور لوگوں کو بھی اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا دینی فرض بنتا ہے تاکہ لوگوں کا دین عقیدہ خراب نہ ہو، کتاب و سنت پر چلتے رہیں، اس طرح کے بدعتی لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی باتوں میں آ کر کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اس حدیث سے بھی مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی تعلیم دی گئی، اور اگر کسی وجہ سے ناراضگی کی وجہ سے ان کے بائیکاٹ کرنے کی نوبت آ بھی جائے تو 3 دن تک کی اس کی اجازت دی گئی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کی اجازت کیوں دی گئی؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ بائیکاٹ کرے ہی نہیں اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہ کرے؟ اصل تو یہی ہے، اصل تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے محبت ہو، محبت کے جذبات ہوں، اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے سے بائیکاٹ ان کا نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو 3 دن کی اجازت دی گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کیونکہ آدمی بعض اوقات غصے ناراضگی کی ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ فوری طور پر اس کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات مد مقابلہ آدمی کو ایسا بڑا یعنی جرم کر بیٹھتا ہے، ایسی بڑی زیادتی کر بیٹھتا ہے کہ جو آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اس کو فوری طور پر معاف کر دے۔ تو غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے دل کے اندر، تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے۔ تو غصے کو ختم کرنا، پھر اس کو دل سے نکالنا، اور پھر جو ہے اپنے تعلقات کو اس آدمی کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھانا، دل کو اس چیز پر مائل کرنا، اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اسلام نے انسان کی اس فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دی کہ اگر کوئی بائیکاٹ کرنا بھی چاہتا ہے، دور ہونا بھی چاہتا ہے، تو 3 دن تک اس کو اجازت ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ اس کی اجازت نہیں
3 دن کے بعد ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اپنے تعلقات کو قائم کریں، اپنی ناراضگی کو ختم کر کے اپنے تعلقات کو پھر سے استوار کریں اور اپنے معاملات کو صحیح کریں۔ اور اگر نہیں کرتے تو پھر نہ کرنے والا، اگر دونوں ہی نہیں کرتے تو دونوں ہی مجرم اور گناہ گار ہیں، اور اگر دونوں میں سے ایک وہ صلح کے لیے بڑھتا ہے لیکن دوسرا تیار نہیں ہوتا تو جو تیار نہیں ہوتا اس پر دونوں ہی کا گناہ آ جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے احادیث میں پڑھا کہ اگر 3 دن کے بعد کو اگر بائیکاٹ کیے ہوئے مر جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی آگ میں جہنم میں داخل ہوتا ہے۔ تو علی کل حال یہ بھی وہ عام ہمارے ہاں چیز ہے کہ جو پائی جاتی ہے، اور شیطان کے بہت بڑے ہتھ کنڈوں میں سے ہے کہ جس میں ڈال کر لوگوں کو الجھاتا ہے، ان کو ایک دوسرے سے دور کرتا ہے اور مسلمانوں کی آپس کی شرازہ اور ان کی جو یعنی ایک قوت ہے اس کو توڑتا ہے۔ تو ضرورت ہے ہمیں اس حدیث کی تعلیمات کو بھی لینے کی۔ اس کے بعد 17 نمبر حدیث کو لیتے ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ لا تحقرن، نہیں تحقرن، حقیر جانو، گھٹیا جانو، من المعروف ہی اچھی بات کو، شیئن کسی بھی اچھی بات کو، کسی بھی اچھے کام کو گھٹیا، حقیر یا کم تر نہ سمجھو۔ ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگرچہ تم کو اپنے بھائی کو ملتے ہوئے مسکرا کر اور خوشباش ہو کر اس کو ملنا پڑے تو یہ بھی کرو، تو کم از کم یہ نیکی بھی کرو، اس کو بھی نہ چھوڑو۔ یہ حدیث بھی مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنے کی ایک اہم ترین قاعدہ کلیہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور خیر سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنا، اور چاہے وہ نیکی کتنی بھی معمولی سی بھی کیوں نہ ہو، کم سے کم بھی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو چاہے وہ آدھی کھجور بھی کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد، اور جس کے پاس آدھی کھجور بھی نہ ہو وہ کیا کرے؟ فبکلمۃ طیبہ، تو کوئی اچھی بات کہہ کر، کسی کو اچھی بات کہہ کر، اچھی بات کہنے سے مراد یعنی کسی کو اچھی نصیحت کر دی، کسی کو نیکی کا حکم دیا، کسی کو خیر کا مشورہ دیا، تو اچھی بات کہہ کر کو، یعنی کہ مقصد آپ کا کہنے کا کیا ہے کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کسی نہ کسی انداز سے نیکی کرتا رہے، ہر حالت میں نیکی کرتا رہے، اور اگر نیکی کرنے کے لیے اس کے پاس اس کو کچھ دینے کی اور کوئی چیز نہ بھی ہو، مال نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو کم از کم بات چیت کے، اور کم از کم بات چیت کے ساتھ ساتھ چہرے کے ساتھ ملتے ہوئے چہرے کو خوشباش کر کے۔ عربی کے شاعر کا کہنا ہے کہ لا خیل عندک ولا مال، کہ تیرے پاس نہ کوئی گھوڑا ہے نہ کوئی مال ہے کہ جو ہدیہ کے طور پر دے، تو کم از کم اگر گھوڑا یا مال نہیں ہے تو تیرا حال، تیری شکل و صورت یا تیرا چہرہ، اسی سے دوسرے کو جو ہے خیر کے پیغام ملے، یہی کافی ہے۔ تو خیر کہنے کا مقصد اس حدیث میں کیا ہے؟ اس حدیث میں بھی ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ نیکی احسان کرنے کا حکم دیا گیا۔ وہ نیکی احسان کسی طریقے سے بھی کیوں نہ ہو، کو ہدیہ مال دے کر، کسی کی خدمت کر کے، کسی کے کام آ کر، کسی کو مشکل سے نکال کر، کسی کی حاجت ضرورت پوری کر کے ہو سکتا ہو، اگر کم از کم یہ نہیں تو ملتے ہوئے صرف مسکرا کے مل جانا، اور اس کے ساتھ کو ملتے ہوئے اچھی بات اس کو کہہ دینا، ہاں تو یہ بھی بہت بڑی خیر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جب صدقے خیرات کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، کہ ایک آدمی صدقہ خیرات کسی کو دے کر اس کے بعد اس کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، اس پر احسان جتلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس صدقے سے بہتر کیا ہے کہ اگر صدقہ دینے کے بجائے صرف اس کو کوئی اچھی بات کہہ دیتا تو یہ اس صدقے سے بہتر تھا۔ تو کہنے کا مقصد، ضرورت ہے انسان کو ہر وقت اس چیز کو سامنے رکھنے کی کہ اس کے ہر وقت کوئی نہ کوئی اس سے نیکی کا کام ہو، دوسروں کو اس سے کچھ نہ کچھ نیکی کی بات ملتی رہے۔ ہاں اگر ان کو کوئی دعوت دے سکتا ہو، کوئی خیر کی بات کہہ سکتا ہو، کسی نیکی کا حکم دے سکتا ہو، کسی برائی سے منع کر سکتا ہو، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ان کو کوئی دین کی علم کی بات سکھا سکتا ہو کہ جو ان کے علم میں نہ ہو، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ان کی کوئی رہنمائی کر سکتا ہو کسی بھی دنیا کے لحاظ سے جس میں ان کی کوئی بہتری بلائی ہو، تو بہت بڑی نیکی ہے۔
اور اگر اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو صرف اور صرف اچھے چہرے کے ساتھ مسکرا کر مل دینا، خوشگواری کے ساتھ مل جانا، یہ بھی ایک صدقہ، یہ بھی ایک وہ نیکی ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور اسلام کے اندر اللہ کے فضل سے کوئی بھی نیکی بیکار نہیں ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا تو رستے میں چلتے چلتے اس نے کوئی ٹہنی دیکھی کانٹے دار، تو کانٹے دار ٹہنی کو جب دیکھا تو اس کو رستے سے اٹھا کر دور کر دیا، اس کو ہٹا دیا تاکہ کسی کو یہ کانٹا لگ نہ جائے۔ یعنی اس خیر خواہی کے جذبے سے اس نے وہ کانٹے دار ٹہنی جو تھی اس کو اٹھا لیا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، اللہ نے اس کی اس چھوٹی سی نیکی کی قدردانی کرتے ہوئے کیا کیا؟ فَغَفَرَ لَهُ، اس کی بخشش مغفرت کر دی۔ تو بات کر رہے تھے کہ چاہے بعض اوقات ہم کسی نیکی کو معمولی کیوں نہ سمجھے، ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑی ہو، اور ممکن ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ دوسرے شخص کے لیے بھی معمولی نہ ہو بلکہ بہت بڑی ہو۔ یعنی اسی حدیث کو اگر ہم لے لیں، اس آدمی نے وہ کانٹے دار جو ٹہنی تھی صرف اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا، جو شاید 10 سیکنڈ کا بھی کام نہ ہو اور معمولی سی چیز تھی، لیکن معمولی اس کے لیے تھی اگر بعد میں آنے والا فرض کرو کوئی شخص ان کانٹوں کے اندر الجھ جاتا، اس کو یہ کانٹے لگ جاتے، تو اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ چیز تھی۔ تو کہنے کا مقصد کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن دوسرے کے لیے اس کی بہت بڑی اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ کوئی بھی نیکی کا کام چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو، اس کو کرتے ہوئے اس کو حقیر نہ جانو، اس کو گھٹیا نہ جانو۔ یعنی گھٹیا جاننے کا معنی یہ نہ سمجھو کہ یہ تو معمولی چیز ہے، ایسی یعنی کہ اتنی سی معمولی نیکی کرنے کا کیا فائدہ، یہ اتنی معمولی سی چیز کسی کو دینے کا کیا فائدہ۔ حتیٰ کہ آپ نے حدیث میں کیا فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ پڑوسی عورت اپنے پڑوسی عورت کو کچھ نہ کچھ ہدیہ میں دیا کرے، کھانا پکایا ہے تو کھانے کو پکانے کو زیادہ کرنے کا تاکہ کچھ ان کو بھی دے دے، اگر اور کچھ بھی نہ ہو ولو بفرس نشات۔ آپ ماتے ہیں کہ بکری کے پاؤں کا جو ایک حصہ ہوتا ہے، بکری کے پاؤں کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، یعنی کہ اس کی جو کھری ہوتی ہے اس کے 2 یعنی کہ اپنے حصے ہوتے ہیں، ایک حصے کو فرسن کہتے ہیں۔ آپ ماتے اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ چھوٹی سی جو کھری ہے اس کی بکری کے ایک حصہ جو ہے، اگر وہی پڑوسن کو دینے کی نوبت آ جائے یا دینے کی اس کو توفیق ہو جائے، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو تو چاہیے کہ اتنی بھی نیکی کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ اور یہاں پر بھی اسلام کے اس تعلیم کے اندر جو ہمیں عظمت کا معنی دیکھتے ہیں کہ معمولی چیزوں کو بھی کرنے کی تعلیم، اس کی ترغیب دی گئی، کیونکہ شیطان ہم کو بعض اوقات کیا کہتا ہے کہ اتنی معمولی سی چیز ایسے کرنے سے لوگ کیا کہیں گے اور لوگوں کو کسی کو کیا فائدہ ہوگا۔ اور واقعی ہی منافقین ان کا انداز ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع کے حوالے سے اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ منافقوں کا انداز بیان کیا ہے کہ اگر کوئی صحابی بڑا صدقہ خیرات لے کر آتا تو کہتے کہ یہ تو صرف دکھانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، اور اگر کوئی غریب فقیر صحابی تھوڑا سا کوئی صدقہ لاتا جو اس کی طاقت قوت میں تھا تو کہتے کہ اس کے صدقے سے کیا روم فتح ہو جائے گا، کیا جنگ فتح ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہر دور کے منافقوں کا، شیطان صرف لوگوں کا کام کہ لوگوں کو تان بازیاں کرنا، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خاطر ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کے خیر کے کام میں وہ یعنی کہ اس میں اس کی رغبت ہو، خیر کے کام میں آگے بڑھے، اور اس کی کوشش ہو کہ کوئی بھی خیر کا کام اس سے چھوٹے نہیں۔ اور یہی اللہ کے نیک بندوں کی سیرتوں میں ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یا شیخ ابن عثیمین جن کے ساتھ ہمارے ساتھ گزرے ہیں، دیکھا کرتے تھے کہ بعض اوقات یعنی کہ وہ چیزیں جو ان کو ہم معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے تھے، وہ ان چیزوں کا بھی کس قدر خیال کرتے تھے۔ ہم بعض اوقات ان کے ساتھ چل رہے ہوتے اور ہمیں کسی چیز پر توجہ نہ پڑتی، کوئی رستے میں گری پڑی چیز ہے، کوئی جس کے ساتھ آدمی چلنے والا اٹک سکتا ہے، تو شیخ صاحب خود جو ہے نیچے جھک کر اس چیز کو اٹھاتے اور اس کو سائڈ پہ کرتے کہ کسی کو یہ چیز لگ نہ جائے۔ اور بعض اوقات کوئی آدمی دیکھتے کہ اس نے کوئی چیز ایسی اٹھائی ہے جو اس کے لیے زیادہ وزنی ہے، اس کے لیے بوجھ بن رہی ہے، تو اس سے وہ اپنے خود اٹھانے کی کوشش کرتے۔ کہنے کا مقصد کہ ہر شخص کے ساتھ، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کی نیکی کے خیرات کے یہ انداز جو دیکھے جاتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیا خیر رکھی تھی ان لوگوں کے دلوں میں، اور یہی حقیقت میں ایک مومن ہوتا ہے۔
تو ضرورت ہے ہم کو ان احادیث کو نہ کہ صرف پڑھنے کی، نہ کہ صرف سننے کی، بلکہ اپنی عملی زندگی میں لانے کی، کہ ہر طرح کے نیکی کا کام جو ہم کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہوں، خیر و بھلائی ہو سکتی ہو، یہ چیز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔